سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، جو ہمیں عقل دی ہے، اس کا استعمال کرنا ہوگا. تو ہم دین فطرت کے اوپر ہیں. دنیا کا ہر انسان دین فطرت کے اوپر ہی ہے، چاہے مانے یا نہ مانے. اس میں سے کچھ فطرت جو ہیں وہ لڑائی جھگڑا کرنے والی فطرت ہے. جیسے آپ کو میں بتاتی ہوں، جنگل کے اندر چلے جائیں، جانوروں کے اندر چلے جائیں، شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، آپ چونٹیوں کو دیکھ لیں. کبھی آپ نے چونٹیوں کو دیکھا؟ ان کے اندر جا کے کبھی ریسرچ کی ہے چونٹیوں کے اوپر؟ اگر چونٹیوں کے اوپر جا کے ریسرچ کریں گے تو آپ کو میں بتاتی ہوں وہ کیا کرتے ہیں. ان کے اندر نا کالونیز بنی ہوتی ہیں، اندر زمین کے اندر ان کی کالونیز بنی ہوتی ہیں. ان کالونیز کے اندر نا جیسے ہمارے گلی محلے سٹریٹس اور ایسے نہیں ہوتے جیسے ہمارے اندر لوگوں کے اندر سٹریٹس ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ہمارے نیبرہڈ ہوتے ہیں، پھر سٹیز ہوتی ہیں، پھر وہ اوپر جائیں تو ملک ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے ان کے اندر بھی، اینٹس کے اندر بھی ڈفرینٹ قسم کی کالونیز ہوتی ہیں. ان میں ڈفرینٹ قسم کے اینٹس بستی ہیں. تو وہ بیچ میں اندر نا وہ ان کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اور وہ ان کے بچے، ان کے نا کچھ اینٹس ہوتی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ریسرچ کریں جا کے تو وہ نا دوسری والی اینٹس کے انڈے اٹھا کے، یا ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بچوں کو اٹھا کے لے آتی ہیں، پھر ان سے غلامی کرواتی ہیں، ان سے کام کرواتی ہیں اپنے لیے، ان کو پھر تکلیف دیتی ہیں، ان سے اپنے کام کرواتی ہیں. یقین کریں کہ جو انسان یہ جو ہم لوگوں کے انسان جو کر رہے ہیں نا، سیم اسی طرح کے کام چونٹیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں. چونٹیوں کے اندر بھی اسی طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ بھی یہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نہیں کر رہے، لیکن یقین کریں کہ چونٹیاں بھی اسی طرح کی، جیسے انسان اپنی زندگی گزارے نا، چونٹیاں بھی اسی طرح کی زندگی گزارتی ہیں. اور وہ بھی اندر لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، پھر دوسروں کے بچوں کو اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں. جیسے انسان کرتے ہیں بالکل ویسی چیزیں وہ بھی کرتے ہیں. پھر ٹیریٹری کے لیے وہ زیادہ زمین جمع لینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ زمین لینے کے لیے وہ اندر سے کچھ چونٹیاں محنت کر کے کماتی ہیں، تو دوسری چونٹیاں جا کے اس کے گھر کو تباہ کر کے اور پھر خود لے لیتی ہیں، اس جگہ کے اوپر خود قبضہ کر لیتی ہیں. تو انسانوں میں بھی سیم یہی والی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے انسان ہوتے ہیں ویسے ہی جانور بھی ہوتے ہیں، چرند پرند بھی ہوتے ہیں. تو وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک منٹ رکیے کہ میں کافی لے آؤں. آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ. ہاں 55 ہے، اسی کی 55 پڑھیں گے. من دونی ہی فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے بارے میں تدبیر کر لو اور مجھے مہلت نہ دو. یہ تو میں نے پڑھ لیا تھا پہلے کہ اس کا مطلب ان لوگوں نے اللہ کے سوا قرآن پاک کے اوپر اتنی حدیثیں لکھی، اتنی باتیں لکھی، وہ سب کچھ کہ ایسی باتیں لکھنا شروع کر دی انہوں نے کہ جو انہوں نے مہلت بھی نہیں دی کسی کو، اور ہمیں بھی مہلت نہیں دی. آپ کو پتہ ہے ہمیں بھی انہوں نے کوئی مہلت نہیں دی کہ تم قرآن پاک کے اوپر نا ہمیں کیا جھوٹی باتیں بتاتے رہے، جھوٹی باتیں کرتے رہے.
اور ہم ان کے اوپر بلیو کرتے رہے، سارے لوگوں کے اوپر. ہم نے لوگوں کو دیکھا، ہمیں بولا اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، اتنی عقل رکھتے ہیں، تو یہ جھوٹ تھوڑی بولتے ہوں گے. ہم تو ان کے اوپر بلیو کر کر کے یہاں تک پہنچتے رہے کہ وہ سچے لوگ ہیں، بڑی سچی سچی باتیں کرتے ہیں. تو ہمیں ایسے ہی لگ رہا تھا. لیکن جب پتہ چلا آگے جا کے کہ یہ مولوی صاحب جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے کلام کے اوپر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں باتیں، سب سے زیادہ جھوٹ تو یہی بول رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ تو سچی باتیں کر بھی نہیں. انہوں نے تدبیریں کی ہوئی ہیں نا قرآن پاک کے اوپر، یعنی 150 سال کے بعد انہوں نے قرآن پاک کے اوپر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ 150 سال کے بعد کی باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ 150 سال کے بعد کی بات ہو رہی ہے. اگر دیکھا بھی جائے تو اس میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے کلام کے اوپر انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں، اور سب جھوٹ بولا ہوا. تو جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جو کچھ بھی اللہ کے کلام کے اوپر بولا وہ سب جھوٹ باتیں کرتے ہیں. وہ سنی سنائی باتوں کو پہنچا رہے ہیں. کسی نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں، تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، تو اس کے بعد جا کے مجھے یہ سارا کچھ پتہ چلا. جتنا کچھ بھی ہے ہمیں عملوں کے بدلے میں یہ سب کچھ کتاب کا علم ملتا ہے، عملوں کے بغیر نہیں ملتا. عمل اچھے کریں تو اس کے بدلے میں اچھا علم ملے گا، برے عمل کریں گے تو برا علم ملے گا. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها رب علی صراط مستقیم. اس میں ہے میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ رکھتی ہوں، اور جو چلنے پھرنے والا ہے. یعنی دعوت کا مطلب ہوتا ہے یہ رینگنے والے نہیں ہوتے جو ایسا 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 سچ کر رینگنے والے یا چلنے پھرنے والے. تو جو بھی کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں اور جو چل رہے ہیں قرآن پاک کی آیتوں کے اوپر چلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بس سب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. چلنے پھرنے والے، دعوت کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا ہے. وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے. بے شک اللہ میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر. اس کا مطلب یہ ہوا میرا رب جو ہے نا، جو میرا رب ہے، جو میری پرورش کر رہا ہے، وہ بالکل مجھے سیدھے رستے پہ لے کے جا رہا ہے. اگر آپ لوگوں نے نا شیطان کو پکڑا ہوا ہے، یا آپ نے جس کو بھی پکڑا ہوا ہے، جو بھی آپ نے پکڑا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ رکھتی ہوں. اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے. اللہ ہمارا رب ہے. رب کا مطلب پرورش کرنے والا. تو کبھی اللہ کس طرح سے پرورش کرتا ہے، کبھی کس طرح سے. دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. کبھی ہمارے ماں باپ آتے ہیں، وہ ہمیں محبت کرنا سکھاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں. تو میں دیکھتی ہوں کہ دنیا کے اندر میں آ تو گئی، میرے ماں باپ نے مجھے پیدا تو کر دیا، لیکن اصل میں تو ماں باپ کے ایکٹ کی وجہ سے اس دنیا کے اندر آئی. لیکن آگے جا کے میں دیکھتی ہوں اپنے آپ کو کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے میں نے کہاں پہ گئی. تب مجھے جا کے پتہ چلا کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ آپ کے، دیکھیں، ورنہ تو ہم ماں باپ کے ساتھ اگر نہ رہیں، جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا تو وہ اس کو دنیا کے اندر، اسی دنیا کے اندر آ کے رہتا ہے، تو وہ سوچے کہ میرے ماں باپ ہی میرے ماں باپ ہیں. دیکھیں، اصل میں تو اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہے. تو ماں باپ جو ہیں وہ ٹیمپریری طور پہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے، کچھ دینے کے لیے، ہماری ربوبیت کرنے کے لیے، ہمیں ہماری پرورش کرنے کے لیے ہماری زندگی میں آئے تھے. اب ان کو اپنا خدا نہیں بنا لیا، ان کو اتنا سب کچھ نہیں. وہ پرورش کرنے والے، ہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، یہ سب کچھ کریں ان کے ساتھ. اور یہ جو ہے اللہ پر جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ رکھتی ہوں. اب دیکھیں، آپ کا بھی رب اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے. تو میرا بھروسہ تو اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے. اور جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے. جو چلنے پھرنے والا ہے اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا ہر وہ انسان جو کلام پاک کے اندر داخل ہوتا ہے یا دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، جو چلتا ہے پھرتا ہے اور قرآن پاک کے اندر بھی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اور جو اپنا سفر چلا کے لے کے جا رہا ہے، اور جو قرآن پاک کو نہیں بھی پڑھ رہا، جو ویسے بھی زندگی گزار رہا ہے، اس کو بھی
ہر کسی کو چوٹی سے پکڑے ہوئے کا مطلب یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، دماغ اس کی چوٹی پتہ ہے کون سی ہے؟ چوٹی کا مطلب سب سے اوپر ہوتی ہے نا چوٹی، اس کے سب سے اوپر کے حصے کو پکڑا ہوا ہے. جیسے آپ نے پیرامڈس ہے نا، پیرامڈس کے اوپر کا جو سب سے اوپر جو چوٹی کا حصہ ہوتا ہے، سب سے ٹاپ کا جو حصہ ہوتا ہے اس وہاں سے. تو اسی طرح سے آپ کے دماغ کے اندر جو ٹاپ سے جہاں سے آپ کے پاس جو علم آ رہا ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہر کسی کو اس کے دماغ سے اللہ نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. آپ اپنے دماغ میں سوچتے ہو میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں تو اس کو نہیں مانتا، میں تو اس کو نہیں مانتا. ہم اپنے منہ سے جتنا مرضی بول لو، آپ کے بولنے نہ بولنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. اللہ نے آپ کے دماغ کو خود ہی کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ سوچ رہے ہو چوٹی پہ کیا ہوتا ہے؟ دماغ ہوتا ہے، عقل. یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، یہ ہمارے سب سے ٹاپ پہ ہے، چوٹی کے اوپر ہے. یہاں سے اللہ نے ہر انسان کو پکڑا ہوا ہے، اور وہ آپ کے دماغ کے اندر جو پیغام آتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے آپ کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر دنیا کے ہر انسان کو اس کے دماغ کے ذریعے سے کنٹرول کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن وہ جانتا نہیں ہے. میں تو دیکھیں نا، ہمیں کلام پاک کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں سے پکڑا ہوا ہے. چھوٹی کا مطلب سب سے اونچی والی جو ہوتی ہے نا، سب سے ہائر اونچائی پہ جو ہوتا ہے، تو وہ دماغ ہوتا ہے. تو ہمیں ہمارے دماغ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ہم جانتے نہیں ہیں. کوئی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے نہیں مانتا. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں؟ اللہ نے تو اپنے کام کرنا ہی ہے نا، جو اس کا کام ہے. جیسے سورج ہے، سورج روزانہ آتا ہے، روشنی دیتا ہے، روشنی دے کے شام کو غروب ہو جاتا ہے. تو سورج کو آپ سورج کہیں یا سورج کو سورج نہ کہیں، سن کہہ لیں، سورج کو سورج نہ بھی کہیں، لیکن آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ روشنی دینے والا آلہ. اس کو کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں دیتا. تو آپ کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق پڑ جائے گا کہ آپ سورج کو سورج نہ کہیں، یا سورج جو آپ کو روشنی دے رہا ہے اس کو کچھ بھی نہ کہیں، اس کو کہ یہ تو مجھے کچھ بھی نہیں دے رہا، یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کے بولنے نہ بولنے سے فرق پڑا سورج کو. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم لوگوں کو دے رہا ہے سب کچھ، اس نے ہمیں برین دیا ہے، اس نے ہمیں جسم دیا ہے، اس نے ہمیں عقل دیا ہے، اس نے ہمیں شعور دیا ہے. تو جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بولنے نہ بولنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. آپ اس کو بولیں کہ وہ اللہ ہے، کوئی بولے اللہ نہیں ہے، کوئی بولے کہ وہ ہے، کوئی بولے نہیں ہے، کوئی بولے کچھ بھی نہیں ہے، کیا اس سے اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس نے تو اپنا کام کرتے ہی رہنا ہے. یعنی جو دماغ ہے، آپ ہر انسان کے پاس دماغ موجود ہے نا، تو دماغ نے اپنے حصے کا کام کرتے رہنا ہے جو اس کو دیا گیا. تو ہر کوئی اللہ کی کتاب کے مطابق کوئی نہ کوئی عہدہ لیا ہوا ہے. تو اس عہدے کے اوپر ٹھیک طرح سے جس نے چور کا عہدہ لیا وہ صحیح طریقے سے چوری کرتا ہے. جس نے غیبت کرنے کا عہدہ لیا وہ صحیح طریقے سے غیبت کرتا ہے. جس نے جو عہدہ لیا ہوا ہے نا اس کتاب کے اندر، تو اس کو غیبت کرنے والے کو بھی کوئی لقب دیا گیا. جو پروسٹیٹیوٹ ہے اس نے بھی صحیح طرح سے پروسٹیٹیوشن کا اس نے عہدہ لیا ہوا ہے کہ میں صحیح طرح سے کام کروں گی. تو دنیا کے ہر انسان نے جس قسم کا عہدہ لیا ہوا ہے اس دنیا کے اندر، سب اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. آپ لوگ اس کو بولیں، مانیں یا نہ مانیں، ڈزنٹ میٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر کسی کے ذمے کوئی نہ کوئی کام ہے، اور ہر کوئی اپنے ذمے کا کام مکمل دیانت داری کے ساتھ کر. جو چور ہے نا، چور بھی دیانت داری کے ساتھ چوری کر رہا ہے. جو غیبت کر رہا ہے وہ بھی دیانت داری کے ساتھ غیبت کر رہا ہے. یقین کرے سب اپنی امانت، جو ان کو امانتیں دی گئی ہیں نا، سب اپنی امانت داری کے ساتھ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. میں تو اس کو ایسے لوں گی. اور ہاں، وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے. بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے. میرا جو رب ہے، وہ رب جو ہے اعلیٰ صراط مستقیم. میرا جو رب ہے وہ اعلیٰ درجے کا صراط مستقیم، یعنی سیدھے رستے پہ ہے. تو اللہ نے مجھے سیدھا رستہ، اپنی طرف آنے کا سیدھا رستہ دکھایا ہے، تو میں بھی ادھر جا رہی ہوں. میرا رب جو ہے نا وہ مجھے سیدھا رستہ دکھا رہا ہے. آپ لوگوں کا رب جو پتہ نہیں کدھر جانے کے رستے دکھا رہے ہیں، میرے رب نے مجھے جو میں نے چنا ہے نا اپنے لیے، وہ یہ چنا ہے کہ میں اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گی. فَإِن تَوَلُّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا
نہیں تدرونہ شیئن ان ربی اعلی کل شیئن حفیظ. اس کا مطلب ہے اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے. اللہ نے ہر چیز کی حفاظت خود کی ہوئی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا اللہ دیکھو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت ہر ایرے غیرے سے حفاظت کی ہوئی تو ہے. اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت زبردست طریقے سے کی ہوئی ہے. آپ لوگ نہیں جانتے ہو. آپ لوگ تو کہتے ہو کہ ہاں پھر جو مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ کیوں کرتے ہیں. وہ مسلمان تھوڑی ہیں. وہ تو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. قرآن پاک کو پڑھنے والا کوئی بھی انسان اس کتاب کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ تو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزار نہیں رہا. وہ قرآن پاک کے مطابق اس کا ایک عہدہ دیا گیا. اس عہدے کو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کا کون سا عہدہ ہے. جھوٹا کا عہدہ ہے، سچے کا عہدہ ہے، تکبر کا کرنے والے کا عہدہ ہے، یا کافر کا عہدہ ہے. جو بھی عہدے اس کتاب کے لقب دیے گئے ہیں تو میں سب کا بتا سکتی ہوں. جب وہ میرے پاس آئیں تو ان کو دیکھ کے بتا سکیں. اگر وہ پوچھیں مجھ سے کہ مجھے کیا لقب دیا گیا تو میں اس ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو بتا سکتی ہوں کہ یہ لقب ہے، فی الحال کے لیے تمہارا یہ لقب ہے. یعنی کوئی بھی بتایا جا سکتا ہے. ہاں میں اپنے بارے میں بھی بتا سکتی ہوں کہ مجھے یہ لقب دیا گیا. اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا، اس کا مطلب یہ ارسلت کا مطلب ہوتا ہے رسول، جو پیغام بھیجا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن پاک کے اندر جو پیغام ہم دنیا والوں کے لیے جو بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا. اس کا مطلب یہ قرآن پاک نے مجھے، اس کتاب نے مجھے پہنچا دیا. تو اس کتاب نے مجھے پہنچایا، میں نے سنا سمجھا اور میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا. کوئی لینا چاہے تو لے لے، نہیں لینا چاہے تو نہ لے. اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا. یہ جو میرا اللہ ہے، جو میرا رب ہے، وہ آپ کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا. اگر آپ نہیں باز آؤ گے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے، اللہ کسی اور کو لے آئے گا اور کسی اور کو بسانا شروع کر دے گا. برائی سے نکال کے کسی اور کو بسانا شروع کر دے گا. بسانے کا مطلب ہے ہمارے دماغ کے اندر جو پرورش کرنے والا جو ہمارا رب ہے، وہ اگر ہم باز نہیں آئیں گے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور طرح کی سوچ کو ہمارے دماغ کے اندر لا کے بسانا شروع کر دے گا. تو ہمارے دماغ میں کس طرح کی سوچیں بسنا شروع کر دیتی ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم اللہ کے حکم کے اوپر چلتے رہیں گے تو ٹھیک ہے. اللہ کے حکم کے اوپر نہیں چلتے رہیں گے پھر تکلیف ہوئے گی اور پریشانی ہوگی. اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. ہاں آپ لوگ اور ہم لوگ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اگر اللہ کے حکموں کے اوپر چلتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دیں گے. اگر ہم اللہ کے حکموں پہ نہیں چلیں گے تو نقصان ہمارا خود ہوگا. میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے. میرا جو رب ہے وہ ہر چیز کی حفاظت خود کیے ہوئے ہے. اب آپ کے دماغ کے اندر چیزوں کی، دنیا کے ہر چیز کی حفاظت اللہ نے خود کی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ برین کے ذریعے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. یہ جو برین ہوتا ہے نا، یہی اس کی وہ لے کے چلتا ہے آگے. ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا ونجیناہم من عذاب غلیظ. اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں شدید عذاب سے نجات دی. شکر الحمدللہ رب العالمین. ہود کا مطلب ہوتا ہے ہدایت لینے والا. تو ہم لوگوں نے اللہ کی ہدایات کے اوپر عمل کیا تو اللہ جس نے دنیا کے ہر اس انسان نے جس نے اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل کیا تو وہ تو بچ گیا. جس نے اللہ کی ہدایات کو اوپر عمل نہیں کیا اور اللہ سے ہدایات نہیں لی، جنہوں نے انسانوں سے ہدایات لی تو جائیں جا کے آپ انسانوں سے ہدایت لیتے رہیں جو آپ کو وہ برائی کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو بھی برائی کی طرف لے جائیں گے اور آپ کو لڑائی جھگڑا فساد کرواتے رہیں گے. اگر آپ نے اس طرف جانا ہے تو آپ ادھر چلے جائیں، ادھر آنا ہے تو ادھر آ جائیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے
ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس وقت ٹائم پیریڈ کے لیے بچایا ہوا ہے جب ہم لوگ اللہ کے حکم کے اوپر چلتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں ان ہدایت کو حاصل کر کے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ہدایات کے اوپر چلتے رہتے ہیں تو ہم بچتے رہیں گے۔ اگر ہم ان ہدایات کے اوپر نہیں چلیں گے تو ہم بچیں گے نہیں۔ اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی، اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی کا مطلب ہے کہ جو ہمارے جو شدید قسم کا جو ہمیں عذاب ملتا ہے نا، لڑائی جھگڑا فساد کرنے والا اور یہ سارا کچھ جو لوگ ہمیں عذاب دیتے ہیں، یا دنیا کا جو عذاب ہوتا ہے، اس عذاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے بچاتے ہیں؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکموں کے ذریعے سے، کہ اگر ہم اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرتے رہیں تو ہم بچ جائیں گے، اللہ کے حکموں کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو نہیں بچیں گے۔ اللہ کا حکم کہاں سے ملتا ہے؟ یہ قرآن پاک کے اندر ہمیں عقل دی گئی ہے، شعور دیا گیا، اپنا دماغ دیا گیا، اس دماغ کا صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ نمبر 59 ہے وَتِلْ کا عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر متکبر اور سرکش کا کہا مانا۔ اچھا، عاد کا مطلب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عاد کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے۔ عاد کا مطلب جیسے نا ہم لوگوں کو عادت نہیں ہو جاتی، عادتاً ہم لوگ کوئی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی عاد کا مطلب ویسے ابتدا کرنا، کسی چیز کی ابتدا کرنا، دوبارہ لوٹ آ جا، یعنی ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا کسی کام کو کرتے 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 کرتے، ایک چیز کی عادت ہو جاتی ہے، عادت لگ جاتی ہے۔ اس عادت کو اگر ہمارے اندر برائی کی عادت لگی ہے تو ہمیں اس عادت کو ختم کر کے واپس اللہ کے ایک فطرت، اللہ کے کلام کے اندر سے کوئی دوسرا والا عہدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوسری والی عادت پہ جانا ہے، یعنی ہمیں دوبارہ لوٹ آنا ہے۔ ہمیں کدھر لوٹ کے آنا ہے؟ یا واپس آنا ہے یا لوٹنا۔ عاد کا مطلب ابتدا یا پہلا یا ابتدائی بھی بولا جاتا ہے، اس کو لوٹنا بھی بولا جاتا ہے، یا دوبارہ ہونا، یعنی بار بار ایک عمل کو کرتے بار بار کر کے جب آپ کو اس کا نتیجہ غلط 10 دفعہ عمل کر رہے ہیں تو 10 دفعہ اس کا نتیجہ غلط نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب 10 دفعہ وہ چیز آپ کے لیے غلط ہے۔ تو آپ نے 10 دفعہ ڈیفرنٹ اینگل سے اس کام کو کر کے دیکھا تو آپ کے لیے غلط تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ غلط ہے۔ آپ اس چیز کو چھوڑ کے دوبارہ واپس سے دوسرے طریقے سے کریں، دوسرے کام کو کرنا شروع کریں، تاکہ جو آپ کے لیے صحیح ہو اس کی طرف آ جائے، لوٹ کے آ جائیں۔ تو یہاں پہ عاد کا مطلب ہوتا ہے، کہاں گیا؟ ہاں، یہ عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس اوپر والی آیت تھی، وَتِلْكَ عَادٌ حُجَّتُ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، رسول کا مطلب جو پیغام ہے ان کی نافرمانی کی، اور ہر متکبر اور سرکش کا کہا مانا۔ اس کا مطلب دنیا جہان کا کوئی بھی آپ کے سامنے بندہ آ جائے تو ہر کسی کی جو سرکش ہوگا، جو متکبر ہوگا، جو جبر کرنے والا ہوگا، یعنی اپنے لیے ہم لوگ رسول جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس کا کہنا نہیں مانتے، جو اللہ کا کلام، یہ قرآن پاک جو یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے نا، تو ہم لوگ یہ بھی کلام بھی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، دنیا کا ہر انسان اللہ کی طرف سے آیا ہے، سب اللہ ہی کے بندے ہیں، تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی وہ دے رہا ہے، کوئی پیغام دے رہا ہے۔ یہ عاد ہے۔ عاد کا مطلب یہ ہوتا ہے عادتاً، جو عادت سے مجبور ہوتے ہیں، جو وتل کا اور تلاوت کرتے ہیں، یعنی اس کو تلاوت کرنا، یہ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا، اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں ان کے پاس آ گئیں، سب کچھ آ گیا، لیکن وہ پھر بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، ہم نے اللہ کی طرف نہیں جانا،
ہم نے حضرت محمد کی طرف جانا ہے، ہم نے اپنے اکابر کی طرف جانا ہے، ہم نے مرزا غلام احمد کی طرف جانا ہے، ہم نے علی کی طرف جانا ہے، ہم نے حسن حسین کی طرف جانا ہے، فاطمہ کی طرف جانا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے کیا، اللہ کا انکار کر کے اور اپنے اپنے اکابروں کو، اپنے اپنے سرپرستوں کو اپنے بڑا بنایا ہوا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو جو آپ کے اکابر ہیں، سرپرست ہیں، وہ آپ لوگ ستارہ پرست جو ہوتے ہیں نا، ستارہ پرست، وہ اس طرح انسانوں کو سٹار کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آپ لوگ نا کسی انسان کو نا اپنا سٹار بنا لیتے ہیں، کوئی مرزا غلام احمد کو بنا لے گا، کوئی محمد کو بنا لے گا، کوئی عیسیٰ کو بنا لے گا، کوئی موسیٰ کو بنا لے گا، کوئی کس کو سب نے اپنا اپنا ایک سٹار چن لیا ہوا ہے، تو سب اپنے سٹارز کو چن کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اس لیے میں تو آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کسی ایک سٹار کو اپنا سٹار نہیں، کسی ایک بندے کو اپنا سٹار نہیں بنانا۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد آپ نا اپنے اکابروں سے، اپنے جو آپ کے جن کو آپ پوچھتے ہیں نا، وہ آپ کو یہ بات بتا رہے ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مووی جو ہوتی ہے نا، مووی سٹار جو ہوتا ہے، فلم سٹار جو ہوتا ہے، اسی طرح سے کتاب کا بھی ایک سٹار ہوتا ہے۔ تو کتاب کے اندر کوئی انسان کوئی محمد کو پکڑ لیتا ہے، کوئی عیسیٰ کو پکڑ لیتا ہے، کوئی موسیٰ کو پکڑ لیتا ہے، کوئی مرزا غلام احمد کو پکڑ لیتا ہے، تو سب کا ایک ایک سٹار بن گیا ہوا ہے۔ جس نے جس سٹار کو اپنا بڑا اونچا رتبہ دیا ہوا ہے، تو وہ ان کا سٹار ہے۔ اب اس کے لیے وہ سارا دن لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اس کی خاطر، اپنے سٹار کی خاطر یہ لوگ نا ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو کوئی ہیرو نہیں ہے، کوئی بھی کتاب کے اندر کوئی بھی ہیرو نہیں ہے۔ ہمارے جو ایکٹ ہے نا، جو ہمارے عمل ہیں، وہ عملوں کے ذریعے سے ہم پہچانے جائیں گے کہ ہم اچھے عمل کریں یا برے عمل کریں۔ اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر و سرکش کا کہا مانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبار کا مطلب ہوتا ہے جبر کرنے والا، زبردستی کرنے والا، زور زبردستی کرنے والا، اس کو جبر کہا جاتا ہے، جبار کہا جاتا ہے۔ جیسے جبرائیل کا مطلب ہوتا ہے جبر کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ زبردستی کرنا یا سختی کرنا، یا جبر سے زور زبردستی کسی کے ساتھ کچھ کرنا۔ تو دنیا جہان کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ زبردستی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بچپن سے لے کے وہ ہمیں زبردستی کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ پیار محبت سے نہیں کرواتے، زبردستی جبر کر کے کرواتے ہیں۔ تو جو جبر کر کے کروا رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ نے جبر کا ساتھ نہیں دینا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ جبر کر رہے ہیں تو آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ جبر نہیں کرنا۔ تو امر کلی جبار۔ اچھا ہاں، خود کے اوپر جبر کریں، آپ اپنے اوپر جبر کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ جیسے میں ہوں، میں اپنے خود کے اوپر جبر کر سکتی ہوں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کوئی کام کروں، لیکن مجھے اس کام کو کرنے کے لیے مجھے خود کے اوپر جبر کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹ مت بولو، تو مجھے اس جھوٹ کو روکنے کے لیے خود کے اوپر جبر کرنا پڑے گا، خود کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ یہ بڑا مشکل ہے، لیکن انسان اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نمبر 60 ہے، یہ عاد ہیں جنہوں نے